حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ السلام علیکم۔ میری کوچنگ کا سمے صبح ہوا کرتا تھا، اب کوچنگ والوں نے دوپہر کر دیا ہے 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک، تو بیچ میں عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو کیا میں عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتا ہوں؟ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ یا جو بھی آپ کہیں پہ پڑھتے ہیں، ٹیوشن پرائیویٹ پڑھتے ہیں، آپ اس کا ٹائمنگ جو ہے وہ بدل سکتے ہیں اور اس کی ٹائم جو ہے وہ دوسری کرا لیں، کسی اور بیچ میں کرا لیں۔ اگر وہاں پہ ٹائم کا کوئی ایشو ہے یا اور کوئی بیچز نہیں ہے اور صرف ایک ٹائم ہے اور اس ٹائم میں نماز کا مسئلہ ہے، تو آپ کسی دوسرے انسٹیٹیوٹ کو تلاش کر کے وہاں پہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نمازوں کو جمع کرنے کے متعلق لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور لوگوں کے یہ غلط فہمی دی جاتی ہے، وہی خود بخود قرآن حدیث پڑھنے والے بچے بچومڑوں کی طرف سے ایک حدیث اٹھاتے ہیں اور اس کے مطلب کو یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک کی حدیث کے اندر ہے کہ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ مغرب میں ظہر اور عشاء دونوں پڑھ لو یا پھر عشاء میں عصر اور مغرب دونوں پڑھ لو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو دو نمازیں جمع کرنی ہے، مثال کے طور پہ ظہر اور عصر، ان دونوں کو جمع کر کے آپ کو مغرب ہی میں پڑھنا ہے، یعنی پہلی نماز کو دوسری میں پڑھنا ہے۔ حدیث کے اندر ایسی وضاحت نہیں ملتی کہ پہلی کو دوسری میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ خود اپنی عقل سے یہ بات بتاتے ہو کہ جی پہلی کو دوسری میں پڑھنا ہے، اس کو جمع کرنا کہیں گے، تو پھر کوئی اس کا یہ مطلب بھی لے سکتا ہے کہ جمع اس طرح بھی ہو جائیں گی کہ دوسری کو پہلی میں پڑھ دے، مطلب کسی کو ظہر عصر ایک ساتھ پڑھنی ہے تو وہ ظہر ہی کی نماز میں عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسا ہی کیونکہ عصر ہی میں ظہر پڑھوائی جا رہی ہے، جبکہ حدیث میں تو ایسا نہیں ہے کہ بعد والی نماز میں پہلی والی پڑھی جائے گی۔ پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ دوسری نماز کو ہی پہلی والی کے اندر پڑھ لو، یعنی ظہر کی نماز کو جو ہے وہ ظہر کی نماز میں آپ عصر کی نماز پڑھ لو، تو پھر تو بندہ ایسے گرمیوں کی چھٹی میں دور جانے کے لیے 2 مہینے کی نمازیں ایڈوانس پڑھ لے گا اور اپنا کام ختم کر لے گا، جیسا کہ لوگ کرتے بھی ہیں بہت سارے ایک فرقے کے اندر کہ وہ نمازیں ایڈوانس میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ اگر کسی بندے کی زندگی 10 سال کی ہے تو اس کو 10 سال کی ہی نمازیں فرض ہے، لیکن یہ اس نے وہ نمازیں پڑھ لی جو اس نے اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض نہیں کی۔ یعنی کسی نے ایڈوانس کی نماز پڑھی ہو 2 مہینے کی، تو اس کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ میری لائف آگے 2 مہینے کی ہے یا نہیں۔ اگر اس بندے کی آگے اتنی زندگی ہے ہی نہیں تو وہ نمازیں جو اس نے فرض کے طور پہ پڑھی وہ تو اس پہ فرض ہی نہیں تھی، تو بنا فرض کیے اس کو فرض بنا کے پڑھ لینا پھر یہ بھی مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نمازیں جمع کرنے کا مسئلہ ہے اس کے اندر صرف ایک اپواد ہے، وہ عرب شریف کے اندر مینا میں کہ جو مغرب وغیرہ جمع کر کے پڑھتے ہیں حاجی لوگ، تو ان کے لیے ہے۔ ان کے علاوہ باقی جو بیرون ملک میں رہتے ہیں عرب کے علاوہ، یا اس موقع کے علاوہ جو نمازیں جمع کرتے ہیں اس اپواد کے علاوہ، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسری کے اندر پڑھ لو یا 2 نمازیں قضا کر کے تیسری کے پڑھ لو، کیونکہ قرآن پاک کی واضح آیت ہے کہ نماز کو اس کے مقرر وقت میں فرض کیا گیا۔ یعنی آپ نے مسجد کے اندر جو بورڈ دیکھا ہوگا نا مسجد میں نماز کی ٹائمنگ کا، اس کے اوپر بھی ٹائٹل میں یہی آیت لکھی ہوتی ہے، سب جگہ یہی آیت لکھی ہوتی ہے اس بورڈ میں کہ نماز تم پر بندھے ہوئے وقت میں فرض ہے، نماز تم پہ مقرر وقت میں فرض کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نماز کو فکس ٹائم میں فرض کیا ہے، یہ وہ فرض ہے جس کا ہم نے ٹائم فکس کیا ہے کہ آپ کو اس ٹائم ہی میں پڑھنا ہے۔ اب آپ کے آگے لوگ حدیث لے کر آئیں گے کہ جی وہ حدیث کے اندر جو ہے نا وہ 2 نمازیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں، تو کیا یہ حدیث یا یہ عمل قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے؟ اور اصول تو یہ ہے کہ جب کوئی حدیث یا کوئی بات قرآن کی آیت سے ٹکرائے گی تو پہلے تو عمل قرآن پہ ہوگا، یا پھر دونوں کے درمیان ایسا راستہ نکالا جائے کہ دونوں چیزوں پہ عمل ہو جائے۔ تو جو لوگ آپ کو حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت تو بھول جاتے ہیں کہ نماز وہ فرض ہے کہ جو اپنے مقرر وقت میں فرض کی گئی ہے، اس کے باہر اس کو نہیں پڑھ سکتے، پھر وہ قضا ہی ہو جائے گی۔ اب رہا یہ کہ جو حدیث میں ہے کہ نمازیں جمع کرنے کا اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھنا، یعنی بالکل اینڈ ٹائم پہ پڑھنا، اور عصر کی نماز کو اس کو شروع کے وقت میں پڑھ لینا۔ اس طرح سے ایک ہی وقت میں بندہ دونوں نمازوں سے فارغ ہو جائے گا اور اس کا وقت بچے گا۔ سفر کی حالت میں بندہ ایسا کرنا چاہے یا آفیسز میں رہتے ہوئے ایسا کرنا چاہے تو یہ اصل نمازیں جمع کرنے کا مسئلہ ہے۔ اس کو آسان اگزامپل کے ساتھ ایسے سمجھے کہ مان لیجئے عصر کی نماز کا ٹائم 4 بجے لگے گا، تو مطلب یہ ہوا کہ 4 بجے تک ظہر کی نماز کا ٹائم رہے گا۔ اب کسی کو نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا یا پانی یا وضو کا مسئلہ ہے، تو وہ شخص 3:45 پہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔
अपने टाइम के हिसाब से मतलब उसकी नमाज पढ़ने की स्पीड कितनी है, वो ज़ोहर की नमाज कितनी देर में अदा कर लेगा। अगर वो 10 मिनट में ज़ोहर पढ़ लेगा तो वज़ू से फारिग होने के बाद वो 3:50 पे ज़ोहर की नमाज के लिए नियत बांधे और वो ज़ोहर की नमाज 10 मिनट में पढ़ ले। और 10 मिनट में जैसे ही वो ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा तो 1 या 2 मिनट का बीच में फासला रहेगा और फ़ौरन असर का वक्त लग जाएगा 4 बजे या 4:01 पे। तो जैसे ही असर का वक्त लगे वो उसी मुसल्ले पे उसी वज़ू के साथ हाथों हाथ असर की नमाज पढ़ ले। इसको कहते हैं नमाज़ों का जमा करना, यानी 2 नमाज़ों को एक साथ पढ़ देना, लेकिन दोनों के दरमियान अपने अपने वक्त का फ़र्क रहेगा, क्योंकि कुरान की आयत दरमियान में है कि ये फ़र्ज़ आपको टाइम बंधा हुआ फिक्स है। अब अलबत्ता ये कि कोई अपवाद वाला केस ना हो किसी भी सिचुएशन में उसके अलावा, तो ये आम सूरत हाल है, ख़ास नहीं है हज के दौरान की, सिर्फ आम सूरत हाल है, उसमें नमाज इस तरह जमा होती है। और ये भी ज़ोहर असर का मसला हो सकता है। बाकी रहा ये कि असर की नमाज तो आपने ज़ोहर के अंदर पढ़ ली, क्योंकि असर में आखिर में ताख़ीर नहीं कर सकते। मगरिब के अंदर भी ज़्यादा ताख़ीर करना मना है, कम से कम ये कि 15-20 मिनट का बंदा देर करे उस वज़ू से, फिर मगरिब पढ़े और इशा का वक्त लगते ही इशा की नमाज़ पढ़े, तो ये भी हो सकता है। तो नमाज़ें जमा करने से मुराद ये नहीं है कि आप पिछली नमाज़ों को जानबूझ के क़ज़ा कर दो और उसको मगरिब के अंदर असर ज़ोहर पढ़ो और हदीस पेश कर दो कि जी नमाज़ें जमा करने का ये मतलब है, क्योंकि कुरान की फिर वो आयत के ख़िलाफ़ होगी। तो इस तरह से नमाज़ें जमा की जाएंगी कि ज़ोहर का वक्त देखें और ये देखें कि आप कितने टाइम में ज़ोहर पढ़ सकते हैं, 10 मिनट में, 12 मिनट में, 15 मिनट में। फिर उतने टाइम पहले आप फटाफट ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें और फिर उसके बाद असर की नमाज़ हाथों हाथ पढ़ लें, इसको नमाज जमा करना कहते हैं। तो इस तरह से आप अगर इंस्टीट्यूट के अंदर जाने से पहले आपका ये मसला हल हो जाए कि वहाँ पे आप ज़ोहर असर इस तरह एक साथ पढ़ सकते हैं, तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। एक नमाज को दूसरी नमाज के वक्त के अंदर, यानी दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो जाए उसमें नहीं पढ़ सकते, फिर तो वो नमाज कज़ा ही हो जाएगी। चल तुझे भी बख्शवा दूं तेरी बारी